وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وتقرأ كما تحب وترضى. ومحترم برادران اہل سنت والجماعت، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل شانہ نے جو اللہ کے راستے کے اندر یا اللہ کی ذات کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ان پر جو جزا کا ترتب ہے اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کے ثمرات کیا ہیں اور ان کو اس پر کیا نعمت ملے گی، اس کو اللہ نے بیان فرمایا. مجاہدہ کیا چیز ہے اور مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ جو شخص دنیا کے اندر چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کیوں کوئی شخص اپنے ان چیزوں سے نکال کر مجھے زبردستی دین پر لانے کی کوشش کرتا ہے، یا زبردستی مجھے یہ حکم ہوتا ہے کہ تم نمازیں پڑھو اور عبادت کرو اور اللہ کے بن جاؤ. ان ساری چیزوں کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ کسی کے دل کے اندر یہ بات ہو سکتی ہے تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو فطرت پر کھینچا جائے اور فطرت کے مطابق بنانے کے لیے عمل کیا جائے تو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر فطرت کے خلاف کسی کو چلایا جائے تو اس پہ اعتراض ہونا چاہیے. اب پہلے یہ دیکھنا ہے کہ انسان کو اللہ جل شانہ مجاہدے کا حکم فرماتے ہیں اور اس کے انعامات اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں. انسان جو راستے پر چل پڑا ہے یہ اس کی فطرت ہے یا فطرت کوئی اور ہے؟ اس کی فطرت کیا ہے؟ یہ مٹی ہے نا، اس مٹی کو اگر اوپر کوئی پھینکے، ڈھیلے کو اوپر پھینکے تو وہ نیچے واپس کہاں آئے گا؟ زمین پر آئے گا. وہ اپنی فطرت کی طرف رجوع کرے گا. اگر کوئی ایک غبارے کے اندر ہوا بھر کے اس کو اوپر چھوڑے تو وہ نیچے نہیں آئے گا بلکہ اوپر جائے گا. ہر چیز کو اپنی فطرت کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، تو اس کی فطرت چونکہ ماتحت ہے اس لیے کہ وہ ڈھیلے نیچے آتا ہے، اپنی فطرت کی طرف رجوع کرتا ہے. اور غبارے کے اندر ہوا ہے اور ہوا کا مرکز چونکہ اوپر ہے اس لیے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے، اپنے مرکز کی طرف جاتا ہے. اگر کوئی اس مٹی کو اوپر پھینکنے کی کوشش کرے اس پر تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے، لیکن اگر مٹی میں ملتی اپنی فطرت پہ آتی ہے تو اس کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، فطرت کی طرف آتی ہے. اگر ہوا میں بھری ہوئی چیز وہ مرکز سے ہٹ کر اس کو نیچے ہم دباتے ہیں اور نیچے آتی ہے تو اس پر تو بے شک اعتراض ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ اوپر چلتی ہے تو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پانی کے اندر اگر ایک پتھر رکھ لو تو پانی پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ نیچے چلا جائے گا. لیکن اگر کسی غبارے میں ہوا بھر کے پانی کے اوپر رکھو اور اس کو نیچے کھینچو تو نیچے نہیں جائے گا. ہر چیز کی اپنی مرکز کی طرف کشش ہوتی ہے اور یہ اس کی طبیعت ہے کہ وہ اپنی مرکز کی طرف جائے. تو پہلے یہ سمجھیں کہ انسان کو اللہ جل شانہ جو مجاہدات کا حکم فرماتے ہیں اور جو مجاہدات بندوں کے لیے ہے یہ کیا اس کو اس کی فطرت سے نکالنے کے لیے ہے یا فطرت پر لانے کے لیے ہے؟ اس کی فطرت کیا ہے؟ یہ انسان کہاں سے آیا اور کہاں سے اس کا سفر شروع ہوا؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نفخت فیہ من روحی،
میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ اس وجود کے اندر جو روح ہے یہ عالم امر کی چیز ہے، اوپر کی چیز ہے۔ اب اللہ نے دنیا کے اندر چونکہ اس عالم اسباب میں اللہ کو یہ نظام چلانا تھا اور اللہ جل شانہ کو ایک ایسی مخلوق بنانی تھی جو اللہ جل شانہ کی صفات کی مظہر ہو اور اللہ جل شانہ کی صفت ظاہر ہو۔ اللہ اس کا محتاج نہیں کہ وہ صفت ظاہر ہو، لیکن اللہ جل شانہ نے اپنی صفات کا مظہر ایک مخلوق کو پیدا کیا، اس کو وہاں پر چلانے کے لیے اللہ جل شانہ نے اس کو خلاف فطرت مٹی کی کثافت کے اندر اللہ نے اس کو بند کر دیا۔ اب یہی غبارہ اس کے اندر ہوا بھری ہوئی ہے، اس کو اگر آپ کسی رسی سے یہاں باندھ لو تو اوپر اڑ نہیں سکے گا۔ ایک پرندہ ہے، اس پرندے کی فطرت یہ ہے کہ وہ اڑتا ہے، زمین و آسمان کی فضاؤں میں سیر کرتا ہے، چلتا ہے، لیکن اگر اس کو آپ پنجرے میں بند کر دیں تو یہ فطرت ہے یا خلاف فطرت ہے؟ خلاف فطرت ہے۔ اب اگر کچھ لوگ مل کے یہ محنت کریں، کوشش کریں کہ اس کو پنجرے سے نکال کر اس کو آزادی دلائی جائے تو یہ محنت ان کی فطرت کے موافق ہے، تاکہ اس کو اپنے مرکز پر لایا جائے اور اس کو اپنی فطرت پر واپس بھیجا جائے۔ یہ محنت اس کو اپنی فطرت پر واپس لانے کے لیے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس روح کے جو انسان کے وجود کے اندر ہے اس کی مناسبت اپنی ذات سے رکھی اور عالم امر سے رکھی ہے۔ اس کا مرکز اوپر ہے، ملائے اعلیٰ ہے، اس کا مرکز زیر زمین نہیں ہے۔ جتنی بھی لطیف جسم ہیں، جتنے بھی لطافت والی چیزیں ہیں، ان کا مرکز اوپر ہے، نیچے نہیں ہے۔ آگ میں لطافت ہے، اس کا مرکز اوپر ہے، اور اس طرح سے ہوا کے اندر لطافت ہے، وہ بھی اوپر ہے۔ جس چیز کے اندر کثافت ہے اور موٹاپن ہے، ثقل اور بھاری پن ہے، اس چیز کے اندر وزن ہے، اس کا مرکز نیچے ہے۔ اللہ جل شانہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو چیز مناسبت رکھتی ہیں، جو روح ہے وہ عالم امر اور عالم بالا اور ملائے اعلیٰ سے مناسبت رکھتی ہے، اس کے اندر لطافت ہے۔ اللہ نے اس ابتلا کے جہان کے اندر، اس آزمائش کے جہان کے اندر کچھ دنوں کے لیے اس روح کو اللہ نے اس وجود کے پنجرے کے اندر قید کر دیا۔ جس طرح پرندہ قید ہوتا ہے، اب یہ اس وجود کے پنجرے میں قید ہے اور مٹی کے اندر بند ہے۔ اب بتاؤ اس کا پنجرے میں ہونا یہ خلاف فطرت ہے یا اس کا اوپر ہونا یہ فطرت کے موافق ہے؟ اس کا اس پنجرے کے اندر ہونا ہی خلاف فطرت ہے، لیکن صرف اس عالم اسباب کے اندر اللہ جل شانہ نے اس نظام کو چلانے کے لیے اس کو اس پنجرے کے اندر بند کیا ہوتا ہے، اور پھر اس جہان میں رہتے ہوئے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اب مجاہدہ کرو، اب یہاں اس جسم کے اندر رہتے ہوئے اپنے وجود کے اندر ایسی مناسبت پیدا کرو، ایسی لطافت پیدا کرو کہ اس کے اندر رہتے ہوئے تمہاری مناسبت اپنے اصل مرکز ملائے اعلیٰ سے ہو۔ مجاہدے کے اندر یہی ہوتا ہے کہ اس لطیف جسم کو اس وجود اور اس بھاری جسم سے نکال کر عالم بالا کی سیر کرانا اور اللہ کی ذات کی طرف لانا اور ملائے اعلیٰ کی طرف بھیجنا، تو یہ مجاہدہ فطرت کے حصول کے لیے ہے، نہ کہ فطرت کے خلاف ہے۔ جس طرح پرندے کو پنجرے سے آزاد کرانا یہ فطرت کے موافق ہے، فطرت کے خلاف نہیں۔ اب دین کے اندر جتنی بھی مجاہدات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، عبادت ہے، اور دین کے جتنے معاملات ہیں، بظاہر تو وہ مشکل بھی لگتے ہیں، کوئی نماز پڑھنا بھی مشکل ہے، دین کے احکام پر عمل کرنا بھی مشکل ہے، لیکن جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان الدین یسر، دین کیا ہے؟ آسان ہے، تو اس کے اندر یسر ہے۔ روزے کتنے بڑے کسی پر بھاری بھی لگتے ہیں کہ نہ کھانا نہ پینا، اپنی مرغوبات کو چھوڑنا،
لیکن اللہ فرماتے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ یسر کا ہے، عسر کا نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ تمہارے اوپر آسانی فرماتے ہیں۔ اب کوئی بے وقوف پرندہ ہو جو پنجرے میں اندر اپنے کو بند کر کے اور کہے کہ میں یہاں آزاد، اس کو بے وقوف کہا جائے گا۔ دوسرے جو اس کو چھڑانے کے لیے آئیں گے ان کو عقل والا کہا جائے گا اور اس کو بے وقوف کہا جائے گا کہ یہ بے وقوف ہے۔ اسی طرح سے انبیاء کرام علیہم السلام کی پوری محنت اور اللہ جل شانہ کے احکامات اور مجاہدات، اس کی بنیاد اسی چیز پر ہے کہ اس کے وجود سے اس پرندے کو، لطیف جسم کو، روح کو آزاد کر کے اپنے رب کے ساتھ اس کا جو اصل ڈیرا اور مرکز ہے اس کی طرف اس کو لایا جائے، اور جو اس کے مناسب ہے وہاں پر اس کو لایا جائے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت، انسان کے مجاہدات، وہ فطرت کے موافق ہیں، کبھی فطرت کے خلاف نہیں۔ اب اس کی صورت کیا ہے کہ اس کو اس پنجرے سے آزاد کرا جائے، اس کی صورت آخر کیا ہے؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال پیش فرماتے ہیں کہ پرندوں کی ایک جماعت میں سے کسی نے ایک پرندے کو پنجرے میں قید کر دیا۔ اب دوسروں نے مشورہ کیا کہ اس کو آزاد کس طرح کرایا جائے، بھئی آزاد کرنے کی کوئی صورت ہو نا کہ اس کو کس طرح آزاد کرائے۔ تو ان میں سے ایک کو نے نمائندہ بھیجا کہ تم جاؤ اس پرندے کے سامنے جا کے مر جاؤ، بس یہ اس کو پیغام دیا، تم یہ کرنا جا کے۔ اب جس پرندے کو بھیجا وہ جب آیا اور اس پنجرے کے سامنے وہ بیٹھ کر اچانک ایسے گر کر مر گیا۔ اب اس کو جو دیکھا کہ یہ مر گیا تو وہ اندر جو پنجرے میں تھا نا، اس نے بھی اس کو دیکھ کر وہ بھی ایسے گر پڑا اور مر گیا۔ تو مالک نے سمجھا کہ یہ تو دونوں مر گئے، اب میرے تو کام کے لیے اس نے پنجرا کھولا تو دونوں ان کے بھاگ گئے۔ اس وجود کے پنجرے سے آزاد اور خلاصی کی صورت سوائے موت کے کوئی نہیں۔ جو مر گیا نا وہ آزاد ہو گیا۔ اب یہی موت جو ہے یہ مجاہدہ ہے کہ مر جاؤ، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، اختیاری موت اپنے اوپر طاری کر دو۔ جناب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان کی اصلاح کے لیے اور انبیاء کرام سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خُذْ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، تو اپنے آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے قبر والوں میں سے شمار کر، مردوں میں شمار کر کہ میں مردہ ہوں۔ اب جو مر گیا تو کوئی کہے گا جی اس کو دعوت میں بلانے کی کیا ضرورت ہے، اور اس کو کسی مجلس میں لانے کی کیا ضرورت ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، سارے اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پھر وہ اپنے کام میں لگ جائے گا اور اللہ جل شانہ کے عالم عمل کی سیریں کرے گا اور اپنے مرکز کی طرف جائے گا، وہ آزاد پرندوں کی طرح گھومے گا پھرے گا۔ لیکن جس نے اس مسئلے کو، اس فلسفے کو نہیں سمجھا اور مجاہدے کو نہیں سمجھا، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس جسم کے ساتھ رہنا ہے، اگر اللہ جل شانہ نے انسان کو اسی جسم کے ساتھ رکھا تو اگر اللہ کی تقویم کے ساتھ اللہ کی مشیت رضا والی بھی یہی ہے تو اللہ قرآن میں کیوں فرماتے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ پیو نفع حاصل کرو لیکن تم مجرم، تو کیوں فرماتے کہ دنیا ہے ہی کھانے پینے کے لیے اور نفع حاصل کرنے کے لیے، یا نفع ہی حاصل کیا جاتا ہے، کھایا پیا جاتا ہے، تو انکم مجرمون کا کیا مطلب؟
اس لیے کہ جو یہاں کی زندگی سمجھے اور اپنی حقیقی زندگی کو بھول جائے، اپنے حقیقی ڈیرے کو اور اپنے حقیقی آشیانے کو بھول جائے کہ میرا آشیانہ کون سا ہے اور میرا بسیرا کہاں ہے، اپنی اڑن کو بھول جائے اور یہاں اپنے پر توڑ کر اس جسم کی غلاظتوں کے اندر، اس کے جسم کے بھاری پن کے اندر وہ قابو رہے اور یہ سمجھے کہ یہاں چلنا پھرنا کھانا پینا یہ گدھوں کی طرح زندگی گزارے اور اس طرح چلتا رہے، تو اللہ فرماتے ہیں بے شک اس طرح چلو پھرو، لیکن اگر تمہیں اس بات کا یقین نہیں کہ مجھے اپنے رب کی طرف جانا ہے اور وہاں لوٹ کر جانا ہے تو تم مجرم ہو اور تم اس میں کھاتے پیتے رہو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ انسان دنیا میں کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، البتہ اس جسم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، مناسبات کی وجہ سے بے شک اس کی غذا ہے، ضروریات ہیں، لیکن یہ اللہ جل شانہ کی حکمت ہے۔ اگر اللہ جل شانہ اپنے اس روح کو اگر اس مٹی والے جسم کے اندر نہ ملاتا تو پھر اس میں اور فرشتوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا، تو پھر آدم اور ملائکہ میں کیا فرق تھا کہ اللہ جل شانہ نے امتحان لیا تو آدم کامیاب ہوا اور فرشتے جواب نہ دے سکے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی مناسبت مٹی کے ساتھ تھی، تو اس مناسبت کی وجہ سے تو اس نے جواب دیا۔ یہ جہان کی جو ضروریات ہیں اور اس کی مناسبات ہیں، اس مناسبات کے اندر تو بے شک اس کا اس جسم کے ساتھ ہونا ضروری ہے، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس مناسبت کے ساتھ رہو، ضروریات بھی استعمال کرو، لیکن تعلق اپنے مرکز کے ساتھ رکھو، اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم رکھو، ملائے اعلیٰ کی سیریں کرو، یہاں رہ کر بھی تم اپنے رب کے ساتھ رہو۔ وجود بے شک تمہارا یہاں ہو، لیکن تمہارے روح کا تعلق کس کے ساتھ ہو؟ اپنے رب کے ساتھ ہو، اور وہ کب ہوگا؟ جب یہاں پر اپنے وجود پر اختیاری موت طاری کرو گے، اور اختیاری موت بغیر محبت کے ہوتا ہی نہیں۔ محبت نام ہی اپنے محبوب کے اندر اپنے وجود کے فنا کرنے کا نام ہے، کہ اپنے اس وجود کو اپنے محبوب کے وجود میں فنا کر دے، جو اپنے اس وجود کو اللہ کی ذات کے اندر فنا کر دے، تو فنا کرنے کے بعد یہ سیر شروع ہوتی ہے۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا حماسے کے اندر ایک شعر ہے، کسی نے کسی کو مکے کے اندر قید کیا تو اس نے شعر کیا کہتا ہے؟ ہوا یما الرکب الیمانین مسعد جنیب و جسمانی بمکہ موسم عجبت لمسرها وانا تخلصت الی وباب السجن دونی مغلق۔ وہ کہتا ہے کہ میری جو محبوبہ ہے وہ تو فلاں قافلے کے ساتھ چلی گئی، وہ چلا گیا قافلہ، میرا جسم مکے کے اندر قید ہے، میں یہاں جیل میں بند ہوں، لیکن میں عجب کرتا ہوں کہ اس کا خیال میرے پاس کیسے آیا۔ نام سنا طیف من احوا فارقنی والحب یادرد اللذات بالعالمی۔ یہ کیسا خیال ہے؟ جب محبت ہوتی ہے تو محبت میں انسان اپنے وجود میں رہتے ہوئے یہاں نہیں ہوتا بلکہ کہیں اور ہوتا ہے۔ یہی محبت ہے جو انسان کو اس وجود فانی سے اور اس غلیظ اور مٹی والے کثیف وجود سے نکال کر عالم بالا کا سیر کراتی ہے۔ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیر زاہد یک مہیتا روزرا سیر عاشق یک دمیتا تختشا۔ زاہد کی سیر بھی ہوتی ہے، لیکن وہ سیر تو مہینوں میں جا کے کہیں اپنی منزل تک پہنچتا ہے، اور سیر عاشق یک دمیتا تختشا، وہ ایک دم کے اندر بیچے بیچے وہ عالم بالا تک پہنچ جاتا ہے، اپنے رب کے حضور میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ محبت کی سیر ہے، جس نے اپنے محبت کے اپنی محبت کو جوش دیا اور اللہ کی محبت کے اندر آئے، اپنے وجود کو محبوب کے اندر فنا کیا،
تو وہ اس عالم کی سیر کرے گا اور اس جسم کے اندر رہتے ہوئے اس پہ وجود پر موت طاری ہوگا، تو وہ حقیقی طور پر مجاہدہ اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ فرماتے والذین جاہدوا فینا، اب اسے کیا ملے گا؟ والذین جاہدوا فینا، اللہ فرماتے جو ہماری ذات میں مجاہدہ کرتے ہیں۔ یہاں فی سبیل اللہ کا لفظ نہیں ہے، ہاں فی سبیل اللہ مجاہدہ ہوتا ہے اور فی اللہ مجاہدہ ہوتا ہے۔ ایک اللہ کے راستے کا طالب ہے، ایک اللہ کی ذات کا طالب ہے، اس میں فرق ہے۔ قرآن کریم کے اندر دونوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ یہاں والذین جاہدوا فینا، اللہ فرماتے والذین جاہدوا فینا، جو ہماری رضا کے لیے ہماری ذات کے اندر جو مجاہدہ کرتے ہیں، جس کی منزل میں ہوں اور کوئی نہیں منزل، جس کا مقصود میں ہوں اور جس کا محبوب میں ہوں، میری ذات کو حاصل کرنے کے لیے میری رضا کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، وہ ایک ذات کی اس حصول کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے سارے راستے کھول دیتا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب اس کا وجود فانی ہو جاتا ہے اور اس سے غیر ختم ہو جاتا ہے، وہ چلتے پھرتے اپنے رب کو اپنے سامنے پاتا ہے، مشاہدے کی کیفیت اسے نصیب ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں اسے سب سے بڑا انعام یہ عطا فرماتا ہوں کہ اسے اپنی معیت خاصہ سے نوازتا ہوں۔ تو اللہ جسے اپنی معیت خاصہ، یعنی اللہ کے خاص قسم کا ساتھ، ایک تو ساتھ ہمارا بھی ہے لیکن عقیدے والا کہ بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ عقیدہ ہے، لیکن وہ جو تصور اور وہ جو معیت ہے، وہ معیت صرف عقیدے کی نہیں ہے، کشفی نہیں ہے، بلکہ وہ معیت شہودی ہے کہ یعنی وہ محسوس کرے گا، مشاہدہ کرے گا کہ میرے ساتھ میرے رب کی قوت ہے۔ وہ خاص قسم کی معیت اللہ جل شانہ اسے عطا فرمائے گا، تو جسے اس جہان کے اندر مجاہدات کی برکت سے اللہ کی معیت نصیب ہو، اسے اور کیا چاہیے؟ راستے بھی کھل جائیں گے۔ اگر نماز کے لیے گیا تو نماز پڑھ کر آئے گا، اگر رزق کے لیے گیا تو رزق حاصل کر کے آئے گا، اگر دکانداری پہ گیا تو برکت حاصل ہوگی۔ جس راستے پہ چلے گا، دین دنیا کے راستے اللہ جل شانہ اس کے لیے کھولتے جائیں گے، بصیرت بڑھتی جائے گی، اور سب سے بڑی چیز کہ کچھ بھی نہ ملے، جس کو اپنا محبوب مل گیا اسے ضرورت ہی کیا ہے؟ مطلوب مل گیا، جب اس کا مطلوب ایک ذات ہے، اس کا مقصود محبوب ایک ذات حقیقی ہے، وہ جب اسے ملی اور اللہ فرماتے ہیں تجھے میری معیت خاصہ اور میری سنگت نصیب ہوئی، جب اللہ اپنا ساتھ عطا فرماتے ہیں تو اور کسی کے ساتھ کی اوپر ضرورت نہیں۔ اللہ جل شان ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہم صلی ومولانا وربکم صلی اللہ آمین۔